بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اس جو ربی کی جو ایکچول سٹیٹمنٹ اور وہ احوال بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کو دو باتوں پہ وہ بالکل کنونس نہیں تھے، ایک کشمیر کا معاملہ اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ۔ اور میں نے یہ بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ایکچولی ان باتوں کو تھا۔ امریکن تو پہلے بھی جو کرنا ہوتا ہے لے کے ہمارے بہت بڑے ایمبیسی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان سے نکل کے انہوں نے جو بھی اپریٹ کروانا تھا وہ کر رہے تھے۔ تو مسئلہ یہی تھا جس کا علی امین گنڈا پور نے بھی ایک اس میں کہا کہ حلفن میں بتاتا ہوں، مجھے بلائیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو کیا کہا۔ اس لیے یہ ساری جو بھی باتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ تو صریحاً ظلم اور میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی اور بے شرمی اس کی حد ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے بھی کیا جائے گا پاور پالیٹکس کے لیے یا سیاست کی خاطر، کہ آپ ایک شخص جو ٹرولی قوم کے جذبات کو جس نے ریپریزنٹ کیا، یو این او کی بھی آپ نے حوال کیا کہ انہوں نے کس طرح شان رسالت بیان کی، کس طرح مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے، اور کس طریقے سے وہ پوری مسلم ورلڈ کا اس ٹائم سٹار بن گیا۔ اور صرف آپ ہی نہیں، بنگلہ دیش اور آپ کے بیرون ممالک میں، انڈیا میں، دوسرے ممالک میں، ہر طرف اس کی پذیرائی ہے، مسلم ورلڈ میں اس کو جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ وہ میٹنگ جو تھی، وہ میٹنگ ایک کیجول جیسے اس کے فیوچر کے متعلق جو یہ معلوماتی میٹنگز جو ہیلڈ کی جاتی ہیں، جن میں معلومات کا تبادلہ اینڈ آف ٹائم سے لے کے سارا، اس میں ایک ربی نے بس اب میں وہ سورس نہیں ایکسپوز کر سکتا کہ جس سورس سے یہ مجھ تک آئی بات، وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وہ ہے، لیکن انہوں نے یہ اپنی میٹنگ میں شامل شخص نے یہ بتایا کہ ربی نے بڑا چیلنجنگ اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ بیان کیا کہ وی ریمووڈ عمران خان، اور عمران خان جو ہے وہ ہمارے اور انڈیا دونوں کے لیے تھریٹ ہے۔ اس شخص کی جو وجود ہے وہی ہمارے لیے تھریٹ ہے، اور یہ اس نے بالکل اس میں جیسے کہتے ہیں نا، بس یہ میں اتنا بتا سکتا ہوں اس نے تو کچھ اور بھی کہا، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہاں تک جاتے پال جلیں گے، لیکن آپ کے مطلب کی بات جو ہے اس کی حد تک یہ بتا دوں کہ اس نے بڑے اسٹرکٹ اور بڑے چیلنجنگ وے میں کہا کہ وی ریموو عمران خان، اور ہم جو ہے اس کو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں مطلب دوبارہ پاور میں آئے، کیونکہ وہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کے لیے تھریٹ ہے۔ اسی وجہ سے مودی کا وہ دورہ جو ان ایکسپیکٹڈ کینسل ہوا تھا، شاہ محمود اور عمران خان کی خبریں لوگوں نے سنی ہوں گی کہ عمران خان نے اس کو بھی ویلکم نہیں کیا تھا مودی کو۔ نواز شریف صاحب تو چائے پہ بلا لیتے، بھی گزر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، آ جاؤ بھائی ملتے جو ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے جس کو اس طریقے سے اب یروشلم پوسٹ اور ادھر ساری ایگزیجوریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سب کیا جا رہا ہے، اس کے نقطے کو آپ ایک نقطے کو اگنور کر رہے ہیں۔ وہی بات کہ بے وقوف ہے نا، جو بھی کرتے ہیں گلے ہی آتا ہے، کہ یہ ایکچوئل عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان ہی واحد پاکستان میں وہ لیڈر ہے جو اگر چاہے تو اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر سکتا ہے۔ یہ اس کی کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہ کبے کو کہہ دے سفید ہے، یہ سارے مانیں گے سفید ہے؟ نہیں مانیں گے۔ اب آپ اتنا بتا دیں کہ یہ اس ٹائم کے پاکستان کی جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ کم از کم یہاں تک تو پہنچ گئی ہے نا کہ کبا کہے سفید ہے تو عوام کہے گی سفید ہے۔
کیوں؟ اس کی مثال ہے آج تک جب کسی کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کی کوئی مہم جوئی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو اٹھا کے باہر مارا ہے. وہ شہید محترمہ کی تصویریں ہوں، وہ کوئی اور وہ ٹوائز کی کہانیاں ہوں، وہ جو بھی کہانیاں ہوں، ان کے بعد سے ساری کوئی بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن عمران خان پہ ٹیریان سے لے کے پلے بوائے سے لے کے کتابیں دوبارہ ریورس کتابیں دوبارہ لکھوائی گئی ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ لکھی ہوئی کتاب میں رائٹر اچانک کہ وہ اچانک میں بھول گیا تھا، یہ 2-4 لائنیں جو ہے نا مس ہو گئی تھی تو یہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کہانی کے اندر. مطلب ریورس جا کے کتابیں تک ریورس ہوئی ہیں، تاریخی کام ہوئے ہیں. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جو کیا جینونلی جو تھریٹ ہے بیسیکلی اسرائیل اور پاکستان کی دشمن قوتوں کے لیے مسلم امہ کی کہہ لیں، اور یہ بندہ اس ٹائم اسی لیے اندر ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ اب آپ کو کتنی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ اب اگر عمران خان باہر بھی ہو تو دیٹس فائن، چیزیں تو وہی ہیں جو ساری ہو ہی رہی ہیں. پاکستان میں عمران خان ابھی اس صورتحال میں باہر بھی نکل آتا ہے، چلیں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا، وہ آپ نہیں سمجھ رہے. جو ایکچوئل اس نے پرابلم کریٹ کرنی ہے وہ انٹرنیشنل ارینا میں کرنی ہے، کیونکہ وہ مسلم ورلڈ کا سٹار بن چکا ہے. اس نے نکلتے ہی فلسطین کی بات کر دی تو آدھی مسلم دنیا آپ کی ہل جائے گی، جو کہ آپ مست دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں. عمران خان اس لیے پرابلم ہے. عمران خان کی فلسطین کے متعلق جو سٹیٹمنٹس آنی ہے وہ پرابلمٹک ہے. اس کی سائیکی ریڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی سائیکی ریڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو پتہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے تھنک ٹینکس جب لوگوں کو ریڈ کرتے ہیں پورے ان کی پرسنالٹی ٹریٹس، ہم سے میں خود مطلب اس کا ہم ایسٹرالوجی میں یہ سب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کہہ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. تو وہ تو اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں. بلکہ میں تو کل ایسی ہنس رہا تھا کسی کو کہ ہم بھی صرف کارٹون ہم بنا سکتے ہیں اس کے مقابلے کا. کبھی کوئی حالات بہتر ہوں تو پریڈکشنز پہ ہی ہم اپنی وہ بنا لیں کارٹونز، اور انشاءاللہ ہٹ ہوں گے. اب سال تو ہو گیا پرفارمنس دیتے ہوئے. عمران خان کی جو انٹرنیشنل جو ایکسیپٹنس ہے، جو وائس ہے آل اوور دی ورلڈ، وہ ٹربلس تھی، اس لیے اندر ہے. یہ فلسطین کی وجہ سے ہی اندر ہے. یہ فلسطین کنفلکٹ نہ شروع ہوا تو عمران خان پہ اب کوئی کیس نہیں، کچھ نہیں. اس کی وجہ سے امیج کس کا خراب ہو رہا ہے؟ عمران خان کے اندر رہنے کی وجہ سے پاکستان عدلیہ کا امیج خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا رول آف لا کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کو روکنا ہو تو کنٹینر لگا لیں گے، ویسے ہی کنٹینر اس کے لیے بھی لگ جائیں گے، ویسے ہی راستے اس کے بھی بند ہو جائیں گے، ویسے ہی اس کو نہیں نکلنے دیا جائے گا کہ آپ جی نظر بند ہے، آپ نہیں نکل سکتے. مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ اب کنٹینروں کے ساتھ اجازتیں ساری تو باہر بھی ہوگا تو یہی سب میڈیا پہ ایسی پابندی رہے گی، چینل پہ الاؤ نہیں ہوگا نام لینا بلانا، تو باہر آ جائے. ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے اس کے اندر رہنے سے. لیکن کیوں کمپرومائز ہو رہا ہے؟ کیونکہ فلسطین کے لیے وائس اٹھ جائے گی. فلسطین کے لیے اس کی وائس پوری دنیا میں سنی جانی تھی، جو کہ ایک پرابلم تھی. اور الٹا یہ انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ حد ہی کر دی کہ جس شخص پہ کوئی یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا، جس سے پوری دنیا خائف ہی اس بات سے تھی کہ کبھی وہ طالبان خان تھا، کبھی وہ اسلامک اس کا وہ بن گیا علم بردار UN میں جا کے جو اس نے تقریریں کی، مسلم امہ کے دل میں جگہ کر گیا، اس بندے کے متعلق یہ الزام لگانے یہ انتہائی زیادتی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں چلو یار آپ لوگوں نے اس کے ذاتی زندگی پہ، نجی زندگی پہ، جہاں بھی آپ لوگوں سے اٹیک ہوا کر لیا، لیکن اب جو آپ اٹیک کر رہے ہیں اس کو یہودی ایجنٹ ثابت کر کے یا اس کی کوشش کر کے، تو بھائی پھر لوگوں کو یہ نہ کہنے پہ مجبور کرو کہ اگر یہودی ایجنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان UN میں جا کے یوں بیان کریں گے تو ہمیں وہی ٹھیک. اگر وہ رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے، اتھارٹی بناتا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں، تو پھر ہمیں وہی ٹھیک. پھر یہ یہودی ایجنٹ ہی ٹھیک. نہیں سمجھ رہے؟ پھر ایسے مسلمانوں سے کیا کرنا ہے جن کی فیکٹریاں اور بزنس اسرائیل میں چلتے تھے، خفیہ ملازمین ادھر سے آتے تھے، مشینریاں آتی تھی، سروے ہوئے، وزٹس گئے، دورے ہوئے خفیہ، ٹھیک ہے، اور عمران خان یہودی ایجنٹ، کاروبار کسی اور کے رہے، دوروں کی کوشش جو ایکسپوز ہوئی وہ کسی اور کی ہوئی. اندر خان نے وہ نیکسس جو ہے اجیت دوول سے آج تک عمران خان تو ملا ہی نہیں. اچھا، sama-sama میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے نا
کچھ زیادہ ہی زیب داستان کے لیے چیزیں بڑھ گئی تھیں. ایسا کچھ جو ہے نا چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, آپ کو پتہ پھر کچھ اور پوچھنی ہوتی ہیں. من آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن جو آپ نے یہ جو ربی والی بات کی, یہودی ربی والی, یہ بہت ایکسکلوسیو بات تھی. میرا خیال ہے کہ میرے دیکھنے والے بھی اس بات کو سن کر ششدر رہ گئے ہوں گے کہ ایک وہ بندہ جو مسلمانوں کی بات کرتا ہے, جس نے فلسطینیوں کی بات کرنی تھی, وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک غلط کو غلط تو کہہ دیں, ٹھیک ہے اس کا تھریش ہولڈ بھی آ سکتا ہے ہم پہ اس ویڈیو کا, لیکن اس کو لوگ خود بخود ہی شیئر کر لیں, خود بخود ہی اپنی اس کو وہ کریں. ہم نے اپنا کام کر دیا کہ جو حق سچ کی بات تھی, یہ امانت ہوتی ہے, یہ کسی کی سمجھو میرے تک امانت تھی اور میں نے پہنچا دی عمران خان کی اس میں کیا کہتے ہیں صفائی میں, کیونکہ کیا کہتے ہیں شہادت کو چھپانا بھی ایک بہت بڑی وہ ہے. اب لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. بہرحال ہم نے اپنا کام کر دیا, یہ ایک امانت بنتی تھی, حق بنتی. عمران خان سے میرے 100 اختلاف ہوں گے, اس کے ٹیکنیکلی, اس کی مینجمنٹ پہ, اس کے کمپرومائز پہ, اس کی ایکسٹینشن دینے پہ, اس کے 100 اور چیزیں ہوں گی, لیکن دیکھیں جو چیز اس بندے کی ایک ہیرویٹک رول ہے, اس کو ضرور اپریشیٹ ہونا چاہیے.